وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ہم نے خرق عادت کے سلسلے میں حضرت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ سے ہونے والے معجزے اور حضرات اولیاء کرام سے ہونے والے کرامات کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ دنیا میں جو کچھ ہونا ہے ہر انسان کے ساتھ، وہ سب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر میں لکھا ہے۔ کسی کا اچھا ہونا، کچھ برا ہونا، کسی کی عزت اور کسی کی ذلت، اور کسی کی سخاوت اور کسی کی شقاوت، کسی کی سعادت مندی، کسی کی بدبختی، یہ ساری چیزیں جو کچھ ہونا ہے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً ہر بندے کے سلسلے میں لکھ دی ہے۔ وہی ہوگا جو بندوں کے لیے اللہ کے جانب سے لکھا ہوا ہے۔ یہ جو کرامات یا معجزے ظاہر ہوتے ہیں یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے دلیل بنتے ہیں۔ یہ ہر وقت ہر کسی سے اس طرح ہونا، ضرورت کے نہ ہونے کے وقت بھی ہونا، ضرورت کے ہونے کے وقت بھی ہونا، کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کبھی کبھی جہاں ضرورت ہو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی تفصیلی تقدیر لکھ دی ہے۔ ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ ہے، ذرا سمجھنے کی یہ بات ہے کہ ایمان کے اجزاء ہیں، بہت سارے جز ہیں، اس میں سے تقدیر بھی ایمان کا ایک اہم جز ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں، ان کے بیٹے کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بیٹا انما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، بیٹے کہ تجھے کچھ نفع پہنچنا ہے تو وہ پہنچ کر رہے گا، تجھے کچھ نقصان پہنچنا ہے اس سے تجھے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ لکھ۔ اس نے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا کہ ہر مخلوق کی مکمل تقدیر لکھ دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبادہ اپنے بیٹے سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹے میں نے حضور سے سنا ہے جو اس یقین کے علاوہ کسی اور یقین پہ مرے گا وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اتنا ضروری مسئلہ ہے یہ تقدیر کا۔ اب ہر بندے کو جو نفع ہوتا ہے، ہر بندے کو جو بیماری ہوتی ہے وہ اس کی مقدر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک قرآن میں فرماتے ایک جگہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی مصیبت تمہارے جانوں پر یا زمین کے کسی بھی حصے پر پہنچتی ہے وہ اس کتاب میں لکھے جانے کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ وہ کتاب کیا ہے؟ وہ تقدیر، ہر بندے کی تقدیر، لوح محفوظ میں جو سب انسانوں کی تقدیریں جمع کی گئی ہیں اس کتاب میں ہر مخلوق کی تقدیر لکھی ہے۔ جو کچھ مصیبت نازل ہوتی ہے وہ اسی کتاب کی وجہ سے ہے۔ اچھا وہ کتاب کو کس نے لکھوایا ہے؟ ہر بندے کی ہر تقدیر کو اللہ نے لکھوایا۔ اب اللہ کہتے ہیں میں نے ایسا کیوں لکھوایا ہے؟ میں نے ایسا کیوں لکھوایا ہے؟ ہر بندے کے دنیا میں آنے سے پہلے میں نے کیوں لکھوایا ہے؟ حالانکہ بندہ دنیا میں آتا ہے، جینے لگتا ہے، اس کی ضرورتیں شروع ہو جاتی ہیں، اسے جو ضرورت ہے وہ مجھ سے مانگ لیتا، میں اسے پورا کر دیتا۔ ایٹ اے ٹائم اللہ پاک انسان کی ضرورت پوری کر دیتا۔ وہ جو پوچھتا اس کی جو ضرورت ہے ہمارے سوچنے سے پہلے وہ سوچ کے، مثلا ایک آدمی صبح کر رہا ہے
صبح سے شام تک کی اس کی کیا ضرورتیں ہیں اللہ اس کے ذہن میں شام میں ڈال دیں گے، شام میں وہ پوچھ لے گا اور شام تک رات میں سو جائے گا، صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کے لیے وہ چیزیں مل جائیں گی، رات تک کا وہ نظام چلا لے گا۔ ایسا ہو سکتا تھا؟ ہر بندے کا ایک دن کا اللہ پاک ایسا تیرا صبح تک یہ ہوتا کر کو اللہ انتظام فرماتے تھے۔ کیا قادر نہیں تھے اللہ پاک؟ اللہ قادر تھے، ایک ایک دن کا اسے کیا کیا ضرورت پڑتی اس حساب سے اللہ اسے مانگنے کی توفیق دیتے، وہ مانگ لیتا تو اسے دے دیتے۔ ایسا اللہ کر سکتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا، پہلے ہی تقدیر میں اس لیے لکھا دیا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں جو نقصان ہو اس کا تمہیں افسوس نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نقصان وہ ہے جس کو میں نے لکھوایا ہے، اس لیے نقصان پہنچ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے نقصان میں بھی میں تمہارا فائدہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں حکمت والا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی چیز نفع کی پہنچتی ہے تم اترا نہ جاؤ، فخر میں نہ پڑ جاؤ، اس لیے کہ وہ تمہارا نہیں ہے، میرا ہے۔ یہ تمہیں محسوس کروانے کے لیے کہ جو کچھ مل رہا ہے وہ میرے طرف سے، جو کچھ کھو رہے ہیں وہ میرے طرف سے۔ ایسے ہی موت کا آ جانا یا کسی کو زندگی کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے، کسی کو رزق کا ملنا، کسی کو رزق کا نہ ملنا یہ اللہ کی طرف سے، کسی کو بیماری آنا، کسی کو شفا ملنا، کسی کو نہ ملنا یہ اللہ کی طرف سے، نفع ہونا نقصان ہونا اللہ کی طرف سے۔ اب اس یقین میں ذرا برابر کمی بیشی ہوگی، حضور نے فرمایا وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ ایمان میں سب سے پہلے یہیں سے خرابی شروع ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی حضرت سے یا کسی مزار سے یا کسی اللہ والے سے یا کسی سے میرا کچھ کام ہو جاتا ہے تو میں ان کے ساتھ عقیدت جوڑ لیتا ہوں۔ ایسی عقیدت ہو جاتی ہے کہ پھر ہر کام میں ان کو پوچھتا ہوں حضرت وہ کریا تو نفع ہوتا کیا، وہ کریا تو نقصان ہوتا کیا۔ اب ان حضرت کو سے موڈ میں رہتی معلوم نہیں ہوں جب اچھا ہوتا اگر کو بولے تو کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی خراب بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی حضرت بولتے نہیں وہ اچھا نہیں ہوتا ہے، حالانکہ اس کا ضروری کام ہے، کرتا تو اچھا ہوتا، حضرت بولے نہ کر کے یہ نہیں کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، انہیں نہیں کرے تو بھی اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے نفع نقصان اللہ کی طرف سے۔ اس کی ایک مثال دی ہے علماء تفسیر نے، واقعے کے ذریعے سے۔ ایک آدمی ایک گھوڑا پالا تھا کہتے ہیں، بہت بڑا گھوڑا تھا کہتے ہیں۔ اس زمانے کے بادشاہ اور بڑے بڑے مالداروں نے بہت بڑی قیمت دے کے، وہ ایسا بوڑھا تھا لاچار مجبور پریشان، اس کا ایک لڑکا تھا وہ بھی نہیں کماتا تھا، رہی صحیح زندگی اس گھوڑے پہ گزرتی تھی۔ بہت زیادہ مارکیٹ میں ویلیو بنا کے اس گھوڑے کو خریدنے کے لیے بہت سے خریدار آئے، اس کی تمنا تھی، اس نے اس گھوڑے کو فروخت نہیں کیا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا دیوانہ آدمی ہے تو تیرا اس میں نفع ہے تو اس میں نہیں بیچ رہا ہے۔ تو اس نے کہا میں نہیں بیچوں گا۔ لوگ کہہ رہے کہ اس سے دیوانہ کوئی نہیں، کہہ کے چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ گھوڑا بھاگ گیا، وہ گھوڑا بھاگ گیا۔ اب لوگ پھر آئے کہ ہمیں پہلے بولے تھے دے دیتا تو کتنا بڑا نقصان تھا۔ تو اس نے کہا بھائی اس نے اس وقت میرا فائدہ وہ اللہ کی طرف سے تھا، اب اس وقت وہ میرا جانا وہ نقصان وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں میری نصیب کے اچھے اور برے ہونے میں کیا ہے۔ تو لوگ کہہ کے چلے گئے دیوانہ یہ نہیں سنتا ہے۔ چند دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ گھوڑا بھاگ کے جا کے جنگل گیا تھا، جنگل کے 15-20 وہ جنگلی گھوڑوں کو ساتھ لے کے آیا ہے، وہ گیا دوستی کیا گھوڑوں سے، سب کو ساتھ لے کے آ گیا۔ تو لوگ پھر بوڑھے کے پاس خبر پہنچ گئی، سارے کھیڑے میں قریے میں لوگ سارے جمع ہو گئے، بہت چالاک ہو تم، اسی لیے تم بوڑھے ہو، اور دیکھو تمہارے گھوڑے کو تم نے بھیجا وہ کتنا بڑا نفع لے کے آیا، تمہارے نہ دینے میں خیر ہے۔ اس بوڑھے نے کہا خیر شر اللہ کی طرف سے ہے، میرے بھیجنے اور نہ بھیجنے میں، جنگل جانے نہ جانے میں، اس میں شر اور خیر میرے طرف سے نہیں ہے۔ پھر چند دن گھوڑوں کو پالنے لگا تو اس کا لڑکا بھی چرانے گیا۔ جب چرانے گیا تو ایک جنگلی گھوڑے نے اس کو گرا دیا جس سے اس کا ٹنگ ٹوٹ گیا۔ تو پھر لوگ آ گئے کہنے لگے
کہ یہ جنگلی جانوروں کا تیرے گھر میں آنا خیر کی بات نہیں، ایک ہی تو بیٹا تھا وہ بھی اب لنگڑا ہو گیا، تجھ پر تو مصیبت ہو گئی، تیرے لیے ان گھوڑوں کا آنا بھی تیرے لیے شر ہے، خیر نہیں ہے۔ اس نے کہا ان گھوڑوں کے آنے جانے میں خیر شر نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ پھر 2-4 دن کے بعد اعلان ہوا اس زمانے کے بادشاہ کے کہ جبراً ہر قریے میں جو نوجوان ہے اسے جہاد میں شریک ہونا پڑے گا۔ چنانچہ فوج آئی، اچھے اچھے نوجوان جتنے تھے سب کو لے گئے، اب یہ 2 سال کے لیے کہ 2 سال اب یہ بچے واپس نہیں آئیں گے، جیے تو جیئیں گے، مرے تو شہادت ہو جائے گی۔ اب اس بوڑھے کا جو نوجوان تھا وہ کیسا تھا؟ لنگڑا تھا۔ تو سارے لوگ جمع ہو گئے، تیرے بیٹے کے لنگڑے ہونے میں خیر ہے، تیرے بیٹے کے گرنے میں خیر ہے۔ تو اس نے کہا اس میں خیر و شر نہیں ہے، خیر و شر وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یقین تقدیر پہ ہوتا ہے تو ایمان رہتا ہے، یقین ذرا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، یہیں سے ایمان کی خرابی ہوتی ہے۔ پھر خرابی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے رشتے کرنے میں بھی فوٹو لے جا کے حضرت کو دکھاتے ہیں، حضرت اسے کر لے گئے تو اچھا ہوتا کیا؟ اب حضرت کو کیا پڑی اچھا برا ہونے میں؟ اب یہاں تک نوبت آئی ہے کہ لوگ رشتہ کرنے کے لیے لڑکا لڑکی کو دیکھتا، پسند ہوتا، نکاح ہو جاتا۔ اب ایسا نہیں، اس کی فوٹو حضرت کے پاس بھیجتے ہیں، وہ بیچارہ کس موڈ میں ہوتا ہے پتہ نہیں، اس کے دل میں آیا اچھا ہوتا نہیں کرتا، انہیں سنا دیا، اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے بھی سننے میں آئے واقعات کہ شادی ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد حضرت بولے کیسی جی جورو کو کر لے کوئی سو تمہیں، اسی کی وجہ سے یہ سب مسائل ہو رہے ہیں، اس کا قدم اچھا نہیں، تو کیا ہو گیا؟ رشتے ٹوٹ گئے۔ حالانکہ اچھا ہونا برا ہونا وہ تقدیر میں ہے۔ تو یہ ایمان کی خرابی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس معاملے میں ذرا بھی یہ سمجھے گا اس کے وجہ سے ویسا ہوا سو، اس کے وجہ سے ایسا ہوا سو، وہ بلی گئی سستے ایسا ہوا سو، فرمایا اس کا ایمان نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو اس طرح ہونا، ہر بندے کے ساتھ نفع ہونا نقصان ہونا، کیا کیا حالات آنا وہ تقدیر میں ہے۔ اس کے علاوہ نہیں ہونے کا جو ہو جاتا ہے کبھی کبھی اللہ والوں سے، وہ کرامات کہتے ہیں، اور جو نبیوں سے ہوتا ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ کرامات اور معجزہ لوگوں کی ہدایت کے لیے دلیل بن کے آتا ہے۔ یہ کبھی کبھی کہیں کہیں کسی جگہ ضرورت کے وقت میں ہوتا ہے، ہر جگہ کرامت ظاہر ہو جائے، ہر آدمی سے ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور ولی ہونے کے لیے کرامت ظاہر کرنا، نبی ہونے کے لیے معجزے کا ظاہر ہونا لازمی نہیں ہے۔ بہت نبی ہونے کے لیے نبوت ضروری ہے، ولی ہونے کے لیے اتباع سنت ضروری ہے۔ وہ حضور کی سنت پر چلے گا تو وہ ولی ہے۔ نبی ہونے کے لیے نبوت لازمی ہے، کرامت بھی ضروری نہیں ہے، نبی کے لیے معجزہ بھی ضروری نہیں ہے۔ باقی جو کچھ دنیا میں حالات آ رہے ہیں وہ ہم سب کی تقدیریں ہیں جو ہمارے لیے لکھے جا چکے ہیں، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے سنا ہے کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، آپ نے سنا ہے نا کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے۔ جب تقدیر میں ہونا کر کو لکھ کر ہے تو پھر دعا سے تقدیر کیوں بدلتی ہے؟ یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔